باز اور تیتر۔ افتخار صاحب کو نہ دن میں چین تھا نہ رات میں۔ ان کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس غم میں نڈھال ہو چکے تھے۔ ان کی 13 سالہ بیٹی ہسپتال میں داخل تھی اور ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبان آپریشن کو ضروری قرار دے چکے تھے، ورنہ ایک گردہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ آپریشن کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا، بس 2 کمروں پر مشتمل ایک کچا سا گھر اور ایک فروٹ کی ریہڑی۔ بیٹی کی محبت میں وہ ریہڑی بھی فروخت کر چکے تھے۔ ریہڑی کی قیمت بھی دوا اور ڈاکٹروں کی فیس پر لگا چکے تھے۔ سرکاری ہسپتال میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اب پرائیویٹ ہسپتال لے آئے تھے، لہٰذا اب ان کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ آپریشن کا خرچ تو ایک طرف، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی تھی۔ آج تک انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا تھا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کا ایک پیارا سا نام المجیب جل جلالہ ہے، جو دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے اور بے قرار کی حاجت پوری کرتا ہے۔ کسی سے قرض مانگ لو، ان کی بیوی ہاجرہ نے کہا۔ آج غریب کو قرض کون دیتا ہے؟ وہ افسردہ ہو کر بولے۔ انجم بھی روتا روتا سویا ہے، چلو اس کے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ آج ان کے گھر فاقے کا 3را دن تھا۔ ہاجرہ، بس آج کا دن صبر کر لو۔ ایک عالم صاحب نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کسی کو فاقہ آئے وہ صبر کر لے اور کسی سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی روزی کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ چلیں ہم تو فاقے پر صبر کر لیں گے، مگر فاطمہ بیٹی کا کیا بنے گا؟ یہ کہہ کر ہاجرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، مزید توجہ اور دھیان سے مانگو۔ یہ خیال آتے ہی دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ کافی دیر تک وہ دعا مانگتے رہے۔ دعا کے بعد ہاجرہ کو ایک خیال آیا، فاطمہ کی دوائی تو آج ہی کی ہے، کل سے دوائی بھی لانی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو 2 طوطے اور ایک تیتر ہے انہیں بیچ دیں۔ ہاجرہ نے ان پرندوں کا کہا جو فاطمہ نے بڑے شوق سے پالے تھے۔ وہ ان سے بہت کھیلتی اور وقت پر انہیں دانہ ڈالتی تھی۔ ہاں، یہ اچھا مشورہ ہے، اس طرف تو خیال ہی نہیں گیا۔ ان کے گھر میں ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں پہلے انہوں نے کافی ساری مرغیاں پال رکھی تھیں، لیکن پھر وہ مر گئیں تو اسی پنجرے میں پرندے رکھ لیے۔ انہوں نے جیسے ہی پنجرے کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولا تو خیال آیا کہ پہلے ان کو دانہ ڈال دینا چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے پرندے بھی بھوکے ہوں گے۔ وہ ساتھ والے دوسرے کمرے میں رکھے خانے کی طرف بڑھے۔ پرندوں کے پر کٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ اڑنے سے قاصر تھے۔ اسی دوران گھات میں بیٹھا باز تیتر پر جھپٹ پڑا۔ افتخار صاحب پھڑ پھڑ کی آواز پر دوڑ کر باہر کی طرف آئے تو دیکھا کہ باز نے تیتر کو دبوچا ہوا ہے اور دونوں طوطے جان بچانے کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے تو کبھی ادھر۔ افتخار صاحب نے فوراً پنجرے کا دروازہ بند کر لیا اور قریب رکھے ہوئے ایک تولیے سے تیتر کو باز کے خونخوار پنجوں سے بچایا۔ باز نے تیتر کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ انہوں نے باز کو پکڑ کر ایک چھوٹے پنجرے میں رکھا۔ ہاجرہ، یہ باز پکڑا گیا ہے۔ ہاجرہ دوڑی دوڑی اوپر آئی۔ آپ اسے اپنے دوست کو دکھائیں، ممکن ہے کچھ اچھے پیسوں میں فروخت ہو جائے۔ جب باز ماہر شکاریوں کو دکھایا گیا تو وہ ایک بہت اعلیٰ نسل کا تھا۔ اس باز کی قیمت 3 لاکھ روپے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کی فریاد سن لی۔ 1 ماہ بعد فاطمہ کامیاب آپریشن کے بعد گھر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کی فریاد سن لی۔ 1 ماہ بعد فاطمہ کامیاب آپریشن کے بعد گھر آ گئی۔ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہو گئی تھی۔ فاطمہ کے صحت یاب ہو کر گھر آ جانے پر وہ دونوں میاں بیوی
اس المجیب جل جلالہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔